علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دار فانی کے اندر سب سے زیادہ رہنے کا حق اگر کسی کو حاصل ہوتا تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا اس دنیا میں حق حاصل ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے بھی یہ ارشاد فرما دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد ایک رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ناظرین، جب بھی اس دنیا کے اندر کسی کے اوپر وفات طاری کی جاتی ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو سمجھدار اور عقل مند آدمی اپنے متعلقین کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کچھ وصیتیں کرتا ہے، اور وصیت اس چیز کی جاتی ہے جس کی اس کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جو بندہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس کی وہ وصیت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ اپنی اولاد کو مرتے وقت جو وصیت کرتے ہیں وہ اپنی پراپرٹیز کے تعلق سے وصیت کرتے ہیں، اپنی جائیداد کے تعلق سے وصیت کرتے ہیں، اپنے قرضوں کے تعلق سے وصیت کرتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ دیندار ہوتا ہے تو وہ اتحاد اور اتفاق کی وصیت کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ متحد ہو کر رہنا، اپنی طاقت کو انتشار کے ذریعے سے ختم مت کرنا، یا دیون کے تعلق سے وصیت کرتا ہے کہ ہمارے اوپر فلاں فلاں لوگوں کا قرضہ ہے، اس کو ادا کر دینا، اور اپنی ماں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو، جس قصے کو قرآن میں جگہ عطا فرماتے ہیں، وہ قصہ قرآن پاک کی نسبت سے عظیم بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس قصے کو قرآن میں جگہ عطا فرماتے ہیں وہ قصہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، وہ واقعہ کوئی معمولی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر رہنمائیاں ہوتی ہیں، ہدایتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے بہت سے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ آپ نے بھی اپنی امت کو بہت ساری وصیتیں فرمائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آخری وقت کی وصیتوں کو قرآن میں ذکر نہیں فرمایا، احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کو کی گئی وصیت کو قرآن میں ذکر فرمایا، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، اور نبی حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے چاچا حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ایسا پورا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، آپ کے والد، دادا، چاچا اور بیٹے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو سب سے زیادہ فکر جس چیز کی ہو رہی ہے کہ آپ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی ضروریت کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسہ نواسیوں کو، اپنے پوتا پوتیوں کو جمع فرمایا، اور اس موقع پر ایک وصیت فرمائی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی وصیت فرما رہے ہیں، اور نبی بھی کون ہے؟ جو نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا بھتیجا، نبی کا باپ،
وہ اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، اور وہ وصیت کیا ہے؟ قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم اس وقت موجود تھے جبکہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آ گیا؟ تو حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسا نواسی اور پوتے پوتیوں کو جمع کیا اور یہ سوال کیا کہ تم مجھے اطمینان دلاؤ اس بات کا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے یک ذبح ہو کر کہا، نعبد الہک، اے ہمارے بزرگ آپ مطمئن رہیں، آپ اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، ہم آپ کے معبود، آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا و اجداد اس ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی، ان کے رب کی عبادت کریں گے، اور وہ ایک ہے، الہ واحدہ، ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے سجود کریں گے، اسی کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوں گے، ہم اپنی درخواستوں کو، اپنی ضرورتوں کو اسی ایک رب کے سامنے رکھیں گے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تھی وہ وصیت جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمائی اور اپنی اولاد سے اس پر اطمینان حاصل کیا۔ چنانچہ ناظرین، ایک انسان کو بحیثیت والد کی اپنے بچوں کی سب سے زیادہ فکر دین کی ہونی چاہیے، آخرت کی ہونی چاہیے، ایمان کی ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ایک والد اپنے بچوں کے لباس کا، مکان کا، اس کے تعلیم و تعلم کا، اس کے کھانے خوراک کا فکر کرتا ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ اس کو اپنی اولاد کے ایمان کی اور ایمان پر استقامت کی فکر کرنی چاہیے۔